کلا انہا تذکرہ، کلا ہرگز نہیں، جب پیچھے کوئی بات ہو چکی ہو اور اس بات کی پرزور نفی کرنی ہو تو اس کے لیے کلا کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، اسے حرف ردع کہتے ہیں، کسی بات کا پرزور انکار، پرزور تردید۔ انہا تذکرہ، بے شک یہ تذکرہ ہے، نصیحت ہے۔ قرآن مقدس جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں سرداران قریش کو، اور قرآن مقدس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ہے کہ ہر آدمی تک پہنچ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے بارے میں اتنے فکر مند ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکر، پس جو چاہے وہ اسے قبول کر لے۔ آپ اتنے زیادہ فکر مند نہ ہوں، آپ اتنے زیادہ متفکر نہ ہوں ان لوگوں کے بارے میں، بلکہ آپ خوش ہو جائیں کہ قرآن مقدس ایک نصیحت ہے اور یہ عام ہو چکی ہے، ہر ایک تک یہ نصیحت پہنچ چکی ہے کہ وہ آسمانی ہدایات جو لوگوں کو چاہیے اور جو لوگوں کی کامیابی کا ذریعہ بن سکتی ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے وہ آنا شروع ہو گئی ہیں۔ 600 سال کے بعد اللہ رب العزت نے وہ ہدایات دوبارہ دینا شروع فرما دی ہے، اپنے پیغمبر پر اللہ رب العزت نے نازل فرمانا شروع فرما دی ہے۔ تو یہ بات تو عرب کے کونے کونے تک پہنچ چکی تھی کہ اب اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آنا شروع ہو گئی ہے، تو جو نصیحت حاصل کرنا چاہے گا کر لے گا، آپ اتنے فکر مند نہ ہوں۔ یہ قرآن مقدس کی پھر آگے خوبیاں، فی صحف مکرمہ، یہ عزت والے صحیفوں میں ہے۔ صحیفے چھوٹے کتابچے، کتابیں، کیونکہ صحابہ کرام جو قرآن مقدس لکھتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو اس قرآن مقدس کو اس طرح لکھتے جیسے ایک سورت کے حصے ہیں، سورت کے حصے، ایک سورت کے حصے جو ہے وہ ایک ساتھ لکھ دیے جاتے۔ کوئی بڑی کتاب نہیں ہوتی تھی، کوئی اس طرح کہ پورا قرآن مقدس الحمد سے لے کر والناس تک لکھا جا رہا ہو اور بیچ میں جا بجا جگہیں خالی چھوڑی گئی ہوں کہ جب دوبارہ وحی آئے گی تو اس جگہ لکھا جائے گا، ایسا نہیں تھا، بلکہ جیسے وحی آتی تھی اس کو کسی نہ کسی چیز پر لکھ دیا جاتا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے کہ یہ فلاں سورت کی فلاں آیت ہے، یعنی فلاں آیت سے پہلے اور فلاں آیت کے بعد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیتے۔ تو جن چیزوں میں لکھا جا رہا تھا انہیں صحیفہ کہا گیا۔ فی صحف، اس کی جمع ہو گئی، فی صحف مکرمہ، باعزت صحیفوں کے اندر ہے۔ جن جگہوں پر، جن چیزوں پر، جن اشیاء پر قرآن مقدس لکھا جا رہا تھا وہ بھی مکرم اور محترم ہو گئے۔ پہلے وہ کاغذ تھے، پھر وہ مکرم صحیفے ہو گئے۔ پہلے وہ عام چمڑے تھے، قرآن مقدس کے لکھے جانے کے بعد وہ مکرم صحیفے میں شامل ہو گئے۔ تو وہ جو عام چمڑا تھا یا عام کوئی پتا تھا یا عام کوئی ہٹی تھی یا عام کوئی کاغذ تھا، جب قرآن مقدس کو اس پر لکھ دیا گیا تو وہ مکرم ہو گیا۔ فی صحف مکرمہ، مرفوعہ، بلند، باعزت، یعنی وہ گندگی نجاست سے پاک اور بلند ہیں۔ مطہرہ، پاکیزہ ہیں، اونچی جگہ پر رکھے جاتے ہیں، بلند جگہوں پر رکھے جاتے ہیں، باعزت ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں ان کا مقام اور مرتبہ بڑھ چکا ہے۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، ایسے ہاتھوں میں جو لکھنے والے ہیں۔ سفیر، مسافر، یہی روٹ ہے، صافہ سین فارا، اور اس کے معنی میں آتا ہے کہ نئی چیز سے مطلع ہونا، نئی چیز سے باخبر ہونا، کیونکہ مسافر جب سفر کرتا ہے تو اسے کئی نئے نظارے ملتے ہیں، کئی نئے لوگ ملتے ہیں، کئی نئی چیزیں اس کی معلومات میں آتی ہیں، کئی نئی اقوام سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، کئی نئے شہر دریافت ہوتے ہیں، اس طرح اس کو مسافر کہا جاتا ہے۔ تو سفرہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو
دوسرے لوگوں کی معلومات اور نئی چیزیں ان تک پہنچانے کا ذریعہ بنے. کاتب بے ایدی سفرہ، یہ جو سفرہ ہے یہ فرشتے کاتب یا صحابہ کرام کاتب کون مراد ہیں؟ علماء نے دونوں مراد لیے، خاص کر کے حضرت شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمایا کہ یہ دونوں مراد ہیں، فرشتے بھی مراد ہیں اور کاتبین وحی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کرام جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر وحی لکھوا دیا کرتے تھے. ان میں حضرت زید بن ثابت کا نام جو ہے وہ سر فہرست ہے. انہوں نے باقاعدہ کتابت سیکھی ہی قرآن مقدس کی کتابت کے لیے تھی، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر انہوں نے قرآن مقدس کو لکھنا اپنی زندگی کا مشن بنا لیا تھا، قرآن مقدس ہی لکھتے تھے. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کرام بررہ، جو معزز ہیں اور نیکوکار ہیں. کرام اوپر مکرمہ میں بھی یہ لفظ ہے اور بررہ بار جس میں یہ لفظ ہے اور اس کا معنی نیک، نیکوکار، نیکی کرنے والے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جو شخص قرآن مجید یاد کرتا ہے، حفظ کرتا ہے اور اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کا شمار ان فرشتوں میں ہوتا ہے جو سفرۃ کرام بررہ ہے. سفرہ پہلی خوبی، کرام دوسری خوبی اور بررہ تیسری خوبی. جو قرآن مقدس حفظ کرتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے قرآن مجید کی حفاظت کی نیت سے، تو وہ ان میں شامل ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے لیکن قرآن مقدس کی صحیح طریقے سے تلاوت کر نہیں پاتا، اس کی زبان اٹکتی ہے، اس میں کوئی اس کو مشکل پیش آتی ہے، وَيَتَطَعْطَعُ بِهَا، اسے اس کے تلاوت میں مشکلات پیش آتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس حفظ، اس حافظ سے دوہرا اجر اس رک رک کر پڑھنے والے کو ملے گا. جو رک رک کر پڑھتا ہے لیکن پھر بھی پڑھتا ہے، جس سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی پڑھتا ہے، جس کو مشکل پیش آتی ہے لیکن پھر بھی پڑھتا ہے، اس کے لیے اس آسانی کے ساتھ تلاوت کرنے والے حافظ کے مقابلے میں دوہرا اجر ہے. تو یہ قرآن مقدس کی خوبیاں ہیں. قرآن مقدس ہر ایک کے لیے عام ہو چکا ہے، ہر ایک تک اس کی دعوت پہنچ چکی ہے. لہٰذا اس مقدس، محترم اور باعزت کتاب، اور جو ایسی کتاب ہے کہ جو پتوں کو بھی قیمتی بناتی جا رہی ہے، باعزت بناتی جا رہی ہے، جو ان شانوں کی ہڈیوں کو بھی باعزت بناتی جا رہی ہے جن پر لکھی جا رہی ہے، جو ان چمڑوں کو بھی باعزت بناتی جا رہی ہے جن پر لکھا جا رہا ہے، ان ہاتھوں کو بھی باعزت بناتی جا رہی ہے جن کے ذریعے سے لکھا جا رہا ہے. تو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کتاب آنا نازل ہو گئی ہے. اب لوگوں کی یہ ضرورت ہے کہ وہ خود اس کی طرف متوجہ ہوں، وہ خود اس کی طرف لپکیں، وہ خود اس کا شوق ظاہر کریں اور وہ خود اس کو اپنی ضرورت سمجھ کر اس کے لیے وقت نکالیں. آپ ان کے بارے میں اب فکر مند ہونا چھوڑ دیجیے. اللہ رب ہمیں قرآن مقدس کی نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.